پہلے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم افسوس کر سکیں آپ کی بھانجی جس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن دوسری طرف کچھ اطلاعات اب یہ بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے، میڈیا سے بات کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ آپ اس پہ کچھ بتا سکتے ہیں نذر صاحب؟ نہیں ہمیں ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، ہمیں کسی نے نہیں ڈرایا دھمکایا، نہ وہ ایسی بات بھی ہے کہ میڈیا سے بات نہیں کریں ابھی تک۔ تو یہ بتائیں کہ وہ اب ان کے جو شوہر ہیں جو غلام مرتضیٰ ہیں وہ ان پہ جس طرح سے تشدد ہوا، خود انہی کے اوپر الزام ڈالا گیا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اور کسی اور کو تو گرفتار نہیں کیا ہوا؟ نہیں کسی کو نہیں گرفتار کیا ہوا، مرتضیٰ کو بھی چھوڑ دیا تھا 4-5 گھنٹے کے بعد۔ حکومت سے کسی نے رابطہ کیا ہے آپ لوگوں کی فیملی سے، خاندان سے؟ نہیں ابھی تک کسی نے نہیں رابطہ کیا۔ اچھا یہ لوگ کیا وہاں پر داتا دربار پہ حاضری کے لیے گئے تھے یا کس مقصد کے لیے وہاں پر گئے تھے؟ یہ وہاں پہ سلام کرنے کے لیے گئے تھے، میاں بیوی اور ان کی امی ساتھ ہی۔ ان کی خواہش تھی کہ بچوں کی جیسے عورتیں بولتی ہیں، میاں کو بولا کہ ہمارے کو گھما کے لاؤ، تو ہمارا ایک بھائی ادھر لاہور میں رہتا تھا، ان کے گھر پہ گئے، ان کے گھر سے جو ہے پھر وہ سلام کرنے گئے، سلام کے بعد جو حادثہ پیش آ گیا۔ اور اس کے بعد جو ان کے شوہر تھے غلام مرتضیٰ، انہی کو پولیس پکڑ کے لے گئی؟ جی اور اس کے کزن کو بھی۔ اچھا، اور کزن کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ شوہر پہ تشدد کیا غلام مرتضیٰ پہ، کزن پہ بھی تشدد کیا تھا؟ اس نے تشدد کیا تھا کہ یہ آپ بتاؤ کہ آپ نے خود گرایا، قتل کیا، یہ ہمارا ان پہ جو ہے نا پریشرائز کیا کہ آپ یہ مانو کہ ہم نے گرایا ہے۔ اس نے بولا جب خود گرے میں کیوں مانوں بھائی، یہ میں نے گرایا، میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی گئی ہے، میری بیٹی گئی ہے، تو میں کیسے مانوں؟ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا ریسکیو کریں، ہماری بیوی کو نکال کے دیں، میری بیٹی کو نکال کے دیں۔ تو چیخیں مارتا رہا۔ یہ تو اس وقت اس لڑکے پہ جو گزری ہے اللہ جانتا ہے، جو وہی جانتا ہے، جس کی آنکھوں سے سامنے اپنی اولاد چلی جائے، بیوی چلی جائے، بچے چلے جائیں، صاف ظاہر ہے اس آدمی کا دنیا میں کیا رہ جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر 17 گھنٹے بعد اس سعدیہ نامی بچی کی، لڑکی کی اگر لاش نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ جی 5-6 گھنٹے کے بعد جو ہے نا ان کی بیوی کی جب لاش ملی سعدیہ کی، تو پھر جو ہے انہوں نے لاش ملنے کے بعد 1 گھنٹے بعد رہا کیا۔ اچھا، کوئی اطلاعات تھی کہ وہاں پر کوئی سادہ کاغذ پہ کوئی دستخط لے کر گئے ہیں، کوئی انگوٹھا لے کر گئے ہیں ان کے والد سے، سعدیہ کے والد سے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کون آیا تھا؟ دیکھو یہ ہمارے کو جو ہے نا اس بات کا تو ابھی سعدیہ کا ابو کی طبیعت صحیح نہیں تھی، وہ سویا ہوا ہے، تو مرتضیٰ نے یہ بتایا، میں نے اس سے پوچھا تو انگوٹھا وغیرہ جو ہے نا وہ لڑکا بتا رہا کہ ہمارے سے وہاں پہ کسی نے نہیں لیا۔ اچھا، تو سادے پیپر پہ انگوٹھے کا نشان نہیں لیا؟ نہیں لیا، جو اپنا سعدیہ کا شوہر ہے اس نے بتایا۔ سعدیہ کی کتنی بہنیں تھیں؟ سعدیہ کی اپنی کتنی بہنیں تھیں اور ان کی والدہ کی کیسی طبیعت ہے؟ والدہ کی طبیعت ابھی بہتر ہے، سعدیہ یہ 5 بہنیں تھیں۔ چھوٹی تھی سعدیہ؟ چھوٹی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے ماموں سے اور متضاد اطلاعات ہیں کہ کوئی ان کے اوپر پریشر ہے، بڑی مشکلوں سے وہ شاید میڈیا سے بات نہیں کر رہے، یا کم از کم کہا تو انہوں نے نہیں ہے، لیکن جو اطلاعات مل رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت عمر دراز گوندل بھی موجود ہیں، بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، فیلڈ پہ جاتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عمر دراز گوندل۔ جی وعلیکم السلام جناب۔
عمر میں جب ان کے ماموں سے بات کری تھی یا ایون تو میں یہ خبر سن رہی تھی کیونکہ خبر یہ آئی کہ تقریباً 17 گھنٹے بعد اس بچی کی لاش ملی ہے، سعدیہ نامی لڑکی کی، اور اگر لاش نہیں ملتی تو جو اس کے شوہر کو بھی پکڑ لیا، اس کے کزن کو بھی پکڑ لیا، تو کیمرے کی فوٹیج تو آپ کو پتہ ہے زائل ہو جاتی ہے، سامنے نہیں لے کر آتے. اگر لاش نہیں ملتی اور بتایا نہیں جاتا کہ لاش ملی تب تو معاملہ یہ فیک نیوز کی حد تک ہی رہ جاتا. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ اس کو آپ حکومت کے لینڈ سے مت دیکھیں یا میں مت دیکھوں، آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو سسٹم ہے جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، وہ آیا اے سی کی صورت میں ہو یا پولیس کی صورت میں ہو، انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ یعنی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ بھی کیسے پلے کیا کہ اپنی نیگلیجنس کو چھپانے کے لیے فیک ان کو فیڈ کیا کہ یہ معاملہ ہی فیک ہے. نمبر ٹو جس طریقے سے اس متاثرہ فیملی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، یہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کل سے ہم نے مریم نواز شریف صاحبہ کا وہ دیکھا. سوال یہ ہے کہ جب اس کو ایس پی سٹی کے آفس میں یا اس تھانے کے اندر لے جایا گیا تو وہاں پہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس پہ ابھی تک کیا ایکشن ہوا ہے؟ یہ ایکشن ہوا ہے کہ جو متعلقہ ایس ایچ او ہے اس کو معطل کیا گیا ہے، جو ڈی ایس پی ہے اس کو اظہار وجوہ کا نوٹس کیا گیا. دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو ایس پی سٹی خود جن کے متعلق اس ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ خود موجود تھے جب اس بندے کو جس کی بیوی اور بچی جو ہے اس پانی میں بہہ گئی اور آپ نے اس کو قاتل قرار دے کے اس کو وہاں پہ اس کی چھترول کی ہے، لتر پریڈ کی ہے. میں بڑا اس قسم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. آپ نے ایس پی سٹی کے متعلق کیا کیا؟ نمبر 1. نمبر 2، کل مریم صاحبہ نے جب یہ کہا کہ اے سی ذمہ دار ہے، ڈی سی ذمہ دار ہے، کمشنر ذمہ دار ہے، تو آپ نے پنجاب پولیس کو کیسے سیو کیا؟ آپ نے ڈی آئی جی آپریشن سے سوال کیوں نہیں کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپریشنز کا اصل سوال یہی بنتا ہے کہ پولیس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. اچھا ہمارے ساتھ شورکوٹ کے عمر ایک سیکنڈ، ہمارے ساتھ شورکوٹ کے نمائندے بھی جی ایک سیکنڈ عمر ایک سیکنڈ شورکوٹ سے ہمارے نمائندے بھی سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل مجھے بتائے گا کہ ابھی میں جب ان کی فیملی سے بات کر رہی تھی تو وہ کھل کے بات نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کوئی ان کو خاموش کرانے کے لیے کہا گیا ہے، کوئی دھمکی ومکی دی گئی ہے؟ سہیل جی اس میں ایسا ہے کہ پولیس کا جو دباؤ وہ ساری فیملی فیل کر رہی ہے، اور وہ ساری فیملی ہیزیٹیٹ کر رہی ہے بات کرنے سے اور اسٹیٹمنٹ دینے سے. ہماری اس کی تمام فیملی ممبر سے بات ہوئی ہے، ہسبینڈ سے بھی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑا کھل کے اپنی بات کر دیا. لیکن اس کے بعد باقی فیملی ممبر اور بات کو بار بار ریپیٹ کرنے سے گریزاں ہیں. انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ جب انہوں نے یہ ریسکیو کے لیے کال کی، اس کے بعد ریسکیو والوں نے تھوڑی بہت ایفرٹ کرنے کے بعد یہ خود ہی ڈیسیژن لے لیا کہ یہ فیک آپ کی طرف سے بات کی جا رہی. اس کے بعد جو پولیس نے اس کو وہاں سے اٹھایا، پھر تھانے میں لے گیا، تشدد کیا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو ڈیڈ باڈی کی بات تم کر رہے ہو، جس بچی کی اور جس خاتون کی، وہ اس نالے میں سے نہیں نکلے گی، وہ تمہارے اندر سے ہی نکلے گی. وہ صحیح بات تم بتاؤ گے تو مہمہ حل ہوگا. یہ سچویشن تھی جس کو اس نے فیس کیا. اتنا زیادہ مینٹلی ٹارچر ہوا، اور اس پہ جتنا اس وقت دباؤ تھا وہ ہم سب لوگ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پولیس نے اپنے روایتی طریقے کو اپناتے ہوئے، اور ویسے جب کیمراز کا سیف سٹی کے کیمراز وغیرہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمر. آپ بھی یہی بات بیسیکلی کر رہے ہیں کہ اصل ذمہ دار تو وہ پولیس والے ہیں. ایک تو آپ نے مس ہینڈلنگ کی، پلس یہ کہ جب اس کو گرفتار کیا اس کے بعد ریسکیو، جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ جو ریسکیو ٹیم تھی انہوں نے اپنا کام روک دیا اور ان کو کہا گیا کہ جی یہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ہے. تو اصل ذمہ دار تو پولیس ہے. وہ جو پوری ایک ٹیم بٹھائی ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ نے کہ وہ کمشنر بھی تھے تو سیکریٹری بھی تھے تو فلاں بھی تھے، تو وہ مجھے بتائیں کہ اس میں آئی جی پولیس کیوں نہیں تھے، وہ کیوں مسنگ تھے؟ اچھا آپ یہ جو ریسکیو والی بات کر رہی ہیں، آپ ریسکیو نے باقاعدہ ایک فوٹیج جاری کی جو گورنمنٹ کو بھی انہوں نے دی، جس کی بنیاد پہ گورنمنٹ نے کہا کہ یہ فیک واقعہ ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک وہ جس طرح کہیں کوئی پائپ یا کوئی ایسی چیز بتانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں اس نالے کی وڈتھ ہی نہیں ہے، یہاں سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2، جس طرح آپ سوال اٹھا رہی ہیں آئی جی صاحب کا، باقی لے کے آئی جی بعد میں آ گیا. ٹیکنیکلی جو ہیڈ آتا ہے لاہور شہر کا وہ ڈی آئی جی آپریشن ہوتا ہے، یعنی پورا آپریشن ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر ہوتا ہے، یا اس کے بعد سی سی پی او ہوگا. آپ پوری کی پوری چین جو ہے اس میں سے کسی سے کوئی جواب طلبی ایز آف دس مومنٹ نہیں کی گئی سوائے ایس ایچ او کو معطل کرنے کے. اور پھر ایک اور بات کہ آپ نے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کہا کہ کمشنر ذمہ دار ہے، ڈی سی ذمہ دار ہے، ای سی ذمہ دار ہے، ایز آف دس مومنٹ میں کل کی ان کی اس بریفنگ کو چھوڑ کے اس لمحے گراؤنڈ کے اوپر آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے؟ جس ایس پی نے، وہ شوہر خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ایس پی نے بھی مارا ہے، مجھے ایس ایچ او نے بھی مارا ہے. آپ ایس ایچ او کو تو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. بھائی ایس پی سٹی بلال صاحب سے پوچھیں نا
کہ آپ وہاں پہ کھڑے تھے, آپ کی موجودگی میں جو باتیں اس وقت ہمارے پاس ہیں وہ کیوں ہوئیں یا کس طرح سے اس کو مارا گیا, کیا آپ کو پتا نہیں تھا؟ کیا ڈی آئی جی, میں آپ کو اور حیران کن بات بتاؤں, ان سے پوچھیں کہ لاہور شہر کے اندر جو ڈی آئی جی صاحب ہیں, ڈی آئی جی آپریشن صاحب, وہ اس وقت سینئر مینجمنٹ کورس کے اوپر ہیں. اور سینئر مینجمنٹ کورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح 8 بجے جاتے ہیں, آپ 6 بجے تک اپنے کورس پہ ہوتے ہیں, اور 8 سے 6 لاہور شہر کا ڈی آئی جی آپریشن ہیڈ جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوئی سوال نہیں کرے گا. ڈی سی لاہور نے اپنا چارج چھوڑ دیا, ڈی آئی جی آپریشن نے کیوں نہیں چھوڑا, ان سے سوال کیوں نہیں ہوا, پھر اس واقعے کے اوپر کیوں نہیں ہوا؟ بہت سارے سوالات ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس سے زیادہ ریئیکٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے پلے کیا ہے, گورنمنٹ کی ریپیوٹ کے اوپر انہوں نے سوال آنے دیا ہے. تو گورنمنٹ کو اس واقعے کو لے کر بھی دیکھنا چاہیے, اور ان کے ساتھ جو انہوں نے ڈبل گیم کیا یا پلے کیا اس کے اوپر بھی ان کو ایکشن لینا چاہیے, جو کہ اس طرح سے نہیں لیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو پنجاب پولیس کا جو کلچر ہے نا عمر, یہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے. یہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب بھی یہ باتیں ہوتی نہیں کہ جب پنجاب پولیس کو چینج کریں گے, اسٹرکچرل ریفارمز لائیں گے, لیکن وہ ناکام ہی رہے, یہ بھی ناکام ہی رہے. وجہ کیا ہے, ذرا اگر شارٹلی بریف کر دیں. دیکھیے, ہم اس میں تمام سیاسی جماعتیں, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, سب ظاہر سیاسی معاملات کو دیکھتے ہیں. یہ وہی پنجاب پولیس نہیں ہے جس نے صوبے کے اندر صرف اپوزیشن کو دیوار میں چنا ہوا ہے, تو جب ان کو وہاں فری ہینڈ دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ خود اتنا سا مارجن تو لے لیتے ہیں. اور یہ مزاج ہے, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, اس کو ہم نظام کے اینگل سے دیکھیں گے, میں اس کو گورنمنٹ کے اینگل سے نہیں دیکھ رہا. یعنی اگر کسی نے ازما بخاری کے حوالے سے بات کی تو ازما بخاری تو اسپاٹ پہ موجود نہیں تھی, یا پنجاب کی چیف منسٹر بھی اسپاٹ پہ موجود نہیں تھی. سچی بات تو یہ ہے, ہمیں اصل بات کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نظام نے یہ ریئیکٹ کیا اور نیگلیجنس ہے ان کے اینڈ کے اوپر, اور ذرا دیکھیے اگر سی ایم نے نوٹس نہ لیا ہوتا یا سی ایم اس میں انوالو نہ ہوتی تو اس لمحے تک یہ پولیس, یہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ کیسے اس کو کرتے. یعنی جو ماننے سے انکاری تھے, جنہوں نے اس متاثرہ خاندان پہ اپنی قیامت ٹوٹی, جس بندے کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی اور بچے گرے, آپ نے اس کو لٹا کے اس کے ساتھ کیا, تو کیا ہو رہا ہوگا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ساری باتیں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.